بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی کے پلس سے میں ہوں محمد امین۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا پر دن بھر آپ نے دیکھا کہ صرف ایک ہی موضوع جو ہے وہ زیر بحث ہے، تیفی بٹ کا مبینہ طور پر انکاؤنٹر۔ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی آپ جو تیفی بٹ جو لاہور کا بہت بڑا گینگسٹار تھا، جو لاہور میں جس کی طوطی بولتی تھی، جس کے خوف سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے اور جس کی دبدبہ اور رعب اتنا تھا کہ اس پر پولیس بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی، آج وہ تیفی بٹ جو ہے انجام کو پہنچا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جنوری 2024 میں بلاج کا قتل ہوتا ہے اور بلاج کے قتل میں جو قاتل ہے وہ بھی مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو فرنٹ مین مخبر تھا جو ان کا، وہ بھی احسن شاہ، وہ بھی مارا جاتا ہے، ایک مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد تمام ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں۔ بلاج کی جو ہے وہ بلاج قتل کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ JIT کر رہی تھی۔ اس کے بعد CCD نے یہ کیس لیا اور CCD نے اس کیس کو ٹارگٹ بنا کر جو تمام شواہد اکٹھے کیے، اور جب اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو گیا، شواہد مل گیا کہ اس کے پیچھے بھی لاہور کے مشہور گینگسٹر تیفی بٹ اور گوگی بٹ شامل ہیں، تو اس کے بعد CCD کا امتحان شروع ہوتا ہے اور CCD نے دبئی سے انٹرپول کے ذریعے تیفی بٹ کو گرفتار کیا، پاکستان لے کے آئے اور کراچی کے ذریعے لاہور منتقل کرتے ہوئے تیفی بٹ کا جو ہے وہ مبینہ طور پر انکاؤنٹر ہوا اور تیفی بٹ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ گوگی بٹ بھی اس وقت جو ہے وہ لاپتہ ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ پولیس نے اس کے گھر میں ریڈ کیے ہیں اور گوگی بٹ بھی جو ذمہ داران حلقے ہیں، جو سنجیدہ حلقے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گوگی بٹ کا بھی اگلے چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ مبینہ طور پہ انکاؤنٹر کر دیا جائے۔ یہ وہ دو نام تھے جن کی دشمنی ٹیپو ٹرکا والے سے دشمنی تھی، اور ٹیپو ٹرکا والے کے جو 13 سے زائد جو افراد ہیں وہ اس دشمنی کی آڑ چڑھے، اور 30 سال 3 دہائیوں پر مشتمل یہ دشمنی تھی۔ یہ گینگسٹار کی ایک دشمنی ایسی چلی کہ لاہور شہر میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی، بتہ، زمین پر قبضے، مختلف جو کیس تھے اس میں کئی دفعہ جو ہے تیفی بٹ لاہور میں گرفتار بھی ہوا، لیکن ہوتا کیا رہا کہ یا تو ثبوت دستیاب نہ ہوتے یا جو گواہ ہوتے تھے وہ غائب ہو جاتے، تو اس طرح پھر وہ یا سیاسی اثر استعمال کر کے وہ رہا ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اس قتل کیس میں جو بلاج کا قتل کیس تھا، اس کو ٹیسٹ کیس بنایا گیا، اور سہیل ظفر چٹھا جو کمانڈر ہیں اس وقت CCD کے، ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو یہ ایک بڑی انہوں نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ اس تمام جو پنجاب کے اہم حلقے ہیں، جو پنجاب میں خاص طور پر جو عوامی حلقے ہیں، ان میں بڑی پذیرائی مل رہی ہے کہ پہلے تاثر یہ تھا کہ CCD صرف جو عام ملزمان ہیں، جو عام مجرم ہیں، اشتہاری ہے، ان کو مار رہی ہے، باثر یہ طاقتور ملزم پر CCD کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ تو یہ سہیل ظفر چٹھا نے اپنی کمانڈ میں ثابت کیا کہ CCD جو ہے وہ نہ صرف جو عام ملزم ہیں، جو عام مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، ڈکیٹ ہیں، چور ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، بلکہ جتنا بھی با اثر ہوگا، طاقتور ہوگا، قبضہ مافیا ہوگا، بتہ خور ہوگا، یا جتنا بھی با اثر ہوگا، اس کے خلاف بھی CCD کارروائی کرے گی۔ اور یہ ہمارے سامنے مثال ہے تیفی بٹ کی کہ وہ اپنے انجام کو پہنچا، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کسی وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے کہ ابھی تک اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو نہیں ہو رہی۔ ورثہ کہتے ہیں کہ پولیس ڈیڈ باڈی دے نہیں رہی، پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا ہے، دوسری جانب جو پولیس کہتی ہے کہ ڈیڈ باڈی لینے کو ہی نہیں آ رہا۔ یہ صورتحال ہے۔ گینگسٹار کا سلسلہ تھا، ایک خوف کی فضا تھی لاہور میں، جس کو لاہور کی فضا کو جو ہے اس خوف سے پاک کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو تیفی بٹ کے ورثہ ہیں ان کی جانب سے مختلف خبریں بھی چل رہی ہیں، اسٹیٹمنٹس چل رہی ہیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کریں، میاں نواز شریف کا شکریہ ادا کریں کہ آپ لوگوں نے یہ لاشیں جو ہے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ تو ان کو یہ بھی ورثہ کو سوچنا چاہیے کہ جب لاشیں بچھائی گئی ہیں، جب تیفی بٹ کی جانب سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تو اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ جب وہ جرم کی دنیا میں داخل ہوا، جب وہ انڈر ورلڈ کا ڈان کہلاتا تھا خود کو، تو اس وقت گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے تھا۔ جو لوگ مرے ہیں وہ بھی کسی کے بھائی تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے شوہر تھے، اور ان کے بھی لوگوں کے گھر اجڑے ہیں۔ تو آج جب ان کا اپنا گھر اجڑا ہے تو وہ کبھی مریم نواز کو شکوہ دے رہے ہیں، کبھی میاں نواز شریف کو شکوہ دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جرم کا سلسلہ تھا جو اختتام پذیر ہوا، اور گوگی بٹ کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، اس کا بھی جو ہے مبینہ طور پر کسی بھی جگہ پر انکاؤنٹر کی اطلاعات آ سکتی ہے۔ تو یہ ایک اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے گینگ وار کا جو سلسلہ تھا، جو گینگسٹار کا یہ کہانی تھی، اس کہانی کے انجام کو دیکھ کر، اس کہانی کا اینڈ دیکھ کر بڑے بڑے کرمنل جو لاہور میں ہیں، بڑے بڑے قبضہ مافیا جو ہیں، ان کو بھی عبرت ہوگی، اور وہ جو خود کو فن خواہ کہتے ہیں، اب ان پر بھی CCD کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ CCD کسی پر کارروائی نہیں کر سکی۔ کوئی جتنا بھی بڑا فن خواہ ہو، جتنا بڑا باثر ہو، CCD نے یہ ثابت کیا ہے کہ CCD بلا تفریق کارروائیاں کر رہی ہے، اور پنجاب میں جو بھی جرم کرے گا، جو بھی کسی کی عزت پامال کرے گا، جو بھی کسی کو قتل کرے گا یا کوئی ہینس کرائم ملوث ہوگا، اس کا انجام بھی یہی ہوگا۔ یہ ایک عبرتناک اختتام تھا، یہ ایک عبرتناک اینڈ ہے، جس سے آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو جرم طرف جا رہے ہیں، جو شوخیاں مار کر، جو ٹک ٹاک کے ذریعے اپنی بدماشی کی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ انسان کے پتر بن جائیں۔ CCD پنجاب میں سرگرم ہے، اور کوئی جتنا بھی بااثر ہے وہ اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔